نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ کے ضمن میں ایک اہم موضوع لے کر آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ذہن بدل جائے اور اسلام پسندی ان میں آ جائے اور وہ مردانگی کا نکاح کریں۔ آج کا میرا موضوع ہے مردانگی کا نکاح۔ اسلام کس طرح کی عظمت اور کس طرح کی مردانگی سکھاتا ہے، وہ نکاح کے تناظر میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ زندگی کے آغاز کا مرحلہ یہ نکاح ہوتا ہے۔ ایک معاشرے کی یونٹ کا آغاز نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا اور جو 3 آیتیں قرآن کی پڑھی جاتی ہیں، تمام میں تقوی کا ذکر ہے۔ اتقوا اللہ، اس طرح سے۔ اور اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اطاعت گزار رہو۔ اب ہم زندگی کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں، تو کس طرح سے نکاح میں خیر ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، میں خصوصاً نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے سرپرستوں سے مخاطب ہوں۔ یہ برے نتائج آنے کے بعد ہم کلام کرنا جانتے ہیں، لیکن کس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہو اس کا اقدام کرنا ہم نہیں چاہتے۔ انٹر کاسٹ میریجز عام ہو رہے ہیں، جو خلاف سنت، خلاف شرع نکاح کرنے کی وجہ سے اس کی نحوستیں یہ ہیں کہ کئی دوشیزائیں اپنی جوانی سسک کر گزار رہی ہیں، ایج بار ہو رہی ہے۔ یہ تمام کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارا مسلم معاشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا پیارا طریقہ بتایا تھا، آپ تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ صرف کس طرح سے ہم اس نکاح کو برباد کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، ان سناپسس میں میری بات ہوگی۔ نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ضمن میں مرد پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور فضیلت بھی عورتوں پر اس لیے ہوئی، الرجال قوامون علی النساء، جو الفاظ آئے ہیں کہ مردوں کو سپریورٹی دی گئی ہے عورتوں پر، بسبب اس کے کہ بما انفقوا، کہ وہ جو کچھ کماتے ہیں وہ ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کی ذمہ داری، نانفقہ کی ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے، عورتوں پر نہیں۔ اور نکاح کے وقت جو چیز طے کرتی ہے وہ مہر اور ایجاب و قبول، یہ 2 اہم چیزیں ہیں۔ تو مہر کی ادائیگی مرد کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں۔ اور یہ شریعت کے لحاظ سے نکاح میں مہر دینا فرض ہے۔ اور آج ہم مہر کو بھول گئے، جوڑے کی رقم یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلامانہ زندگی گزار کر، منحوس مشرکوں کے اور کفار کے بیچ میں زندگی گزار کر ہمارے فکر و عمل میں بہت بڑی تبدیلی اور انحطاط آ گیا۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تھا جو ناخوب بتدریج خوب ہو گیا۔ کسی دن کوئی چیز کو برا تصور کیا جاتا تھا، آج اس کو بہت فخر کے ساتھ اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اتنی تبدیلی معاشرے میں آ گئی ہے۔ کبھی کسی وقت کو بے حیائی تصور کیا جاتا تھا، آج اس کو بولڈنس کہا جا رہا ہے۔ This much change has been occurred، ہمارے درمیان اتنا چینج آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شعوری طور پہ ہمارے نوجوان بھائی بہنیں نکاح کریں۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو فرض قرار دیا ہے، تو نکاح کے آغاز کے وقت مہر کی ادائیگی کے ذریعے سے لڑکی والوں کو اور لڑکی کو یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ مرد اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ یہ جس خاتون کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، اس لڑکی کی تمام ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے۔ It is an assurance given by bridegroom. In what sense? I am capable of
I am capable of affording all the things related to my bride. میری زوجہ کے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں، اخراجات ہیں، اس کو سنبھالنے کی میں استطاعت رکھتا ہوں. یہ ایشورنس مرد کی طرف سے دیا جاتا ہے بذریعہ مہر، in the form of مہر. یہ ایشورنس کو ہٹا کر اب ہم دیکھیے کتنی تبدیلی لائے ہیں، اور لڑکی والوں کو یہ حق ہے کہ اس کی اکانومی اور اس کے سورس آف انکم کی مناسبت سے مہر طے کریں تاکہ اس کو بھی برڈن نہ ہو. تو وہ اپنی استطاعت کا اظہار کرتا ہے اس کے ذریعے سے اور ایک ایشورنس دیتا ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ضروری قرار تھیں وہ تو تذکرے میں زیادہ نہیں آتے، اور اس کے لیے امنا صدقنا اس طرح سے ایگری ہو جاتے ہیں. اور جو چیز اپنے لیے حرام ہے، وہ بچہ یا لڑکا، اس کے ذمہ داران لڑکے اپنی طرف سے مانگ رکھتے ہیں کہ لڑکا بہت اچھی سورس آف انکم والا ہے، بہت اچھے پوسٹ پر ہے، لہٰذا اس کی قیمت یہ ہونا چاہیے، جوڑے کی رقم یہ ہونا چاہیے. رکشے ٹانگے والوں کو ایسا دے رہے ہیں، ان کو ایسا دے رہے ہیں، چپراسی کو ایسا دے رہے ہیں. اس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ان کی ویلیو بڑھ جائے. یہ تو ایسا ہوا گویا کہ بیلوں کا بازار ہے جس میں مختلف بیلوں کی قیمت لگائی جاتی ہے. یہ ہتنی کے بیل ہیں، یہ فلاں دودنی کے بیل ہیں، ان کی قیمت ایسی ہے. یہ انسانوں کا معاملہ کر رہے ہیں یا جانوروں کا معاملہ کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے. لڑکی سے کچھ مانگ کر اگر مرد نکاح کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ I am not capable of handling the situation and affording your expenses. میں تمہارے اخراجات کو سنبھالنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے یہ بھیک جوڑے کی رقم میں آپ سے لے رہا. تو لعنت ہے ایسے نکاح پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں، خدا را اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدل لیں اور مسلم معاشرے کو بچائیں. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ انٹر کاسٹ میرج کر رہے ہیں، لوگ زنا کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں دوشیزائیں کس طرح سے غیروں کے باہوں کی زینت بن رہی ہیں. انتہائی شرم کی بات ہے. اور وہ تمام نوجوان قیامت کے دن جوابدہ ہوں گے اللہ کو کہ انہوں نے اس جہیز کی رقم کو عام کیا، رائج کیا، اور اس طرح سے بربادی معاشرے میں آئی. میرے دوستو، یہ اتنی ورسٹ کنڈیشن ہے کہ جس کے تذکرے سے بھی دل کام جاتا ہے. سوچئے اپنی ملت میں، اپنے لوگوں میں کوئی مرد خواتین کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، لڑکیوں کو نہیں مل رہا ہے، تو دوسروں کی طرف راغب ہو رہی ہیں. کتنی شرم کی بات ہے مسلم معاشرے کے لیے. لہٰذا آئیے عہد کریں کہ ہم اسلامی قانون کے لحاظ سے، شریعت کی روح سے ہم مردانہ نکاح کریں. اور میں سرپرستوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کی خاطر اللہ کی اطاعت میں ساتھ دیجیے، اللہ اور اس رسول کی نافرمانی میں کبھی ساتھ نہ دیجیے، نافرمانی پر مت ابھاریے. الحمدللہ بعض نوجوان اپنی اصلاح کر کے یہ اظہار کرتے ہیں اپنے والدین سے، ابا جان، امی جان، مجھے لڑکی کی طرف سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میری سورس آف انکم سے میں ہی مہر کی شکل میں کچھ دینا چاہتا ہوں. لیکن والدین پریشر ڈالتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، بہن بیچ میں آتی ہے، فلاں بیچ میں آتے ہیں. یہ جنت کی راہ کو کھوٹا کر رہے ہیں، یہ جہنم کی راہ کو آسان کر رہے ہیں. میرے بھائیوں بہنوں، مسلم معاشرے کے تمام ذمہ داروں سے میری ادباً گزارش ہے کہ خدا کے لیے نامردی کا مظاہرہ نہ کیجیے، مردانگی کا مظاہرہ کیجیے میرے نوجوان بھائیوں، اور اسلامی بنیادوں پر نکاح کیجیے، اور اچھا مہر دے کر یہ ایشورنس دیجیے کہ میں تمہاری تمام ذمہ داریاں نبھانے کے لائق ہوں اور اپنی زوجیت میں لیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مردانہ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلم معاشرے میں جو برائیاں آ رہی ہیں، انٹر کاسٹ میرج آ رہی ہے اور زنا عام ہو رہا ہے، ان تمام برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.